حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کے نزدیک خاص کر ایک طبقہ ہے جو بھینس یا کٹے کی قربانی پر اعتراض شروع کر دیتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بھینس یا کٹے کی قربانی پر اعتراض کیوں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا اس کی وضاحت سماعت فرما لیں. اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال فرمایا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے چرنے والے جانور حلال کر دیے گئے ہیں. تو قربانی سے پہلے بھینس، گائے، اونٹ، بکرا، ان جانوروں کا گوشت اور ان کا دودھ حلال ہے. سبھی لوگ کھاتے ہیں اور سبھی لوگ اس کا دودھ پیتے ہیں، بلکہ بھینس کا دودھ اور مکھن بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور پیا جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرتے ہوئے وہ سورۃ الانعام کی آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں قربانی کے لیے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ الانعام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین. اس آیت کے اندر قربانی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ جانور قربانی کے لیے جائز ہیں. اس کے علاوہ قربانی کے لیے کوئی جانور جائز نہیں ہے. جس آیت میں دمبے کا، بھیڑ کا ذکر کیا گیا ہے، بکرے کا ذکر کیا گیا ہے، اونٹ اور گائے کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی نر اور مادہ دونوں کا ذکر ہے، یہ 8 قسم کے نر مادہ جانور جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. یہ آیت تو مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے جو کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال اور اپنی خواتین کے لیے حرام سمجھتے تھے، اور کچھ جانوروں کا دودھ اپنے لیے حلال اور اپنی خواتین کے لیے حرام سمجھتے تھے. کچھ جانوروں کا مادہ یا نر اپنے لیے حلال اور اپنی خواتین کے لیے حرام سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ وضاحت فرما دی اور خاص کر ان جانوروں کا ذکر کیا جو عرب میں پائے جاتے تھے، اس وقت ان کے سامنے موجود تھے. ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں میں سے کون سا جانور اللہ نے حرام کیا ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. لہٰذا یہ تو مشرکین کے رد میں یہ آیت نازل کی گئی ہے، اس میں قربانی کا کوئی ذکر نہیں ہے. جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، چرنے والے جانور اور جو حلال جانور ہیں جن کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ سب جانور ان کی قربانی کی جاتی ہے. اور اعتراض کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ پورا سال ان جانوروں کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور ان کا دودھ بڑے شوق سے پیتے ہیں، لیکن جیسے ہی قربانی کے ایام آتے ہیں تو اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ کس حدیث میں بھینس کا یا کٹے کا ذکر کر کے اس کی قربانی کو منع کیا گیا ہے؟ کس آیت کے اندر بھینس یا کٹے کا ذکر کر کے اس کی قربانی کو منع کیا گیا ہے یا ناجائز قرار دیا گیا ہے؟ اگر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو جو 14 صدیوں سے ایک مسلمہ مسئلہ ہے، بلکہ ائمہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ جاموس گائے کی انواع میں سے ہے، بقر کی انواع میں سے ہے، تو جس طرح سے دمبا بکری کی انواع میں سے ہے اور چھترے کے انواع میں سے ہے، تو اسی طرح بھینس جو ہے وہ بھی گائے کی ایک قسم سے ہے. تو لہٰذا اس پر اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اگر اعتراض کرتے ہیں تو پھر قرآن سے یا حدیث سے دلیل پیش کریں
کہ باقاعدہ طور پر جاموس کا لفظ ذکر کر کے قرآن میں یا حدیث میں اس کی قربانی سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا اور جو منع کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جواب اسی نے دینا ہے، دلیل اسی نے پیش کرنی ہے۔ قرآن پاک کا یہی طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بھی یہی کہا کہ اگر تم کچھ جانوروں کو جن کو اللہ نے حلال کیا ہے حرام سمجھتے ہو تو نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ لہٰذا دلیل پیش کرنا معترض پر لازم ہے، جو اعتراض کرتا ہے، جو کسی حلال جانور کو حرام قرار دیتا ہے، اس پر دلیل دینا لازم ہے، نہ کہ حلال سمجھنے والے۔ لہٰذا اس طرح کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ان کے علماء کی آراء لے لیں، ان کے علماء سے فتویٰ لے لیں، ان کے مختلف علماء کے مختلف فتویٰ جاتے ہیں، بلکہ ان کے جو محقق لوگ ہیں، ان کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہی نہیں ہیں، اور نہ کسی کے سامنے اس طرح کا اعتراض انہوں نے اٹھایا ہے، بلکہ وہ جس طرح گائے کی قربانی، اونٹ کی قربانی، بکرے کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھینس کی قربانی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، نیم اللہ، خطرہ ایمان، اس طرح کے لوگوں نے ایسے اعتراضات اٹھا کر اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے پراپگنڈے شروع کر دیتے ہیں اور یہ مسئلہ اٹھا دیتے ہیں عین قربانی کے نزدیک۔ نہ اس سے پہلے ان کو یاد آتا ہے، نہ اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے حضرات کے چکر میں پڑھنے سے بہتر ہے جو آپ کے بزرگوں کا جو دین ہمیں ایک بڑے تسلسل کے ساتھ ہمیں پہنچا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے خوشی سے ایسا خوبصورت جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں جس پر آپ مطمئن ہوں، اور جس کا بلکہ ذکر کیا گیا ہے جس کا گوشت زیادہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حلال اور خوبصورت جانور کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔